جب عمر زیادہ ہے تو ان کے رتبے بھی زیادہ ہوں گے۔ تو صحابہ کو یہ ایک تفشیش ہوئی اس بات پر کہ اللہ کے رسول ان کی عمریں بھی زیادہ ہیں، ان کی عبادت بھی زیادہ ہے، ہماری عمریں بھی کم ہیں۔ یہ بات ہو رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی میرے صحابہ کی بات تو ٹھیک ہے۔ رب کائنات نے فرمایا محبوب صحابہ سے کہو پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ تو یہ سورت آ گئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ نے ایک قدر والی سورت نازل کی، فرمایا اللہ نے اس میں نے قرآن نازل کیا۔ اس کی 4 خصوصیت ہے، اس میں قرآن آیا، اس میں ملائکہ نزول ہوا، اور اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ حتی مطلع الفجر، اور ان کا صبح فجر تک اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پہ خاص رحمت و برکت ہوتی ہے۔ پھر 1000 لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا 1000 مہینوں سے افضل۔ صحابہ کے سامنے جب یہ بات رکھی اللہ کے رسول 1000، فرمایا نہیں، ہزاروں سا مہینوں سے افضل ہے۔ وہ ہزاروں کیا ہے؟ فرمایا اگر ایک رات میں لیلۃ القدر کی رات میں تم نے ایک رات قیام کیا، عبادت کی، تو 83 سال کا ثواب ملے گا۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر کب ہے؟ تمہیں تو پتہ چل گیا، صحابہ کو پتہ نہیں چلا، محمد رسول اللہ کو پتہ نہیں چلا، تمہیں پتہ چل گیا۔ یہ گھڑی جو ہے جس نے دیکھی نا اس کو معلوم ہے۔ 21 میں بھی یہ یوں کر رہا تھا، دیکھا تھا کسی نے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ 21 میں ایسا کر رہا تھا شب قدر، پھر 23 میں بھی ایسا کر رہا تھا شب قدر، پھر 25 میں بھی کر رہا تھا شب قدر، پھر 27 میں بھی کر رہا تھا یوں 32 شب قدر، اور آج مغرب کے بعد بھی تمہیں یہ کہے گا۔ آج 29ویں رات ہے، 29ویں رات ہے۔ میرے عزیز دوستو، تم سارے جب آ کر 27 کے لیے بیٹھ گئے ہو تو پھر اعتکاف کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کچھ چیزیں اللہ نے مخفی رکھی ہیں، اللہ کے ایک کم 100 نام ہیں، مخفی رکھے ہیں کہ اس میں اعظم کون سا ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، میرے سارے نام ہی خوبصورت ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا اللہ کے سارے نام خوبصورت ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو اس میں کون سا اس میں اعظم ہے؟ آپ جس کو بھی پکڑیں گے آپ کو اس میں اعظم ملے گا، اس میں اعظم ملے گا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ 5 نمازوں میں سے ایک نماز ہے جو بہت افضل ہے، لیکن بتایا نہیں کون سا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، 2 کے درمیان میں تو اللہ نے 5 نمازیں فرض کیے ہیں، 5 میں سے ایک لے لو تو ایک درمیان میں آئے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ لے لو فجر کی نماز، ظہر 2 ہو گیا، درمیان میں عصر آ گیا، عشاء اور مغرب درمیان میں آ گیا۔ اب مغرب کی نماز درمیان میں لے لو تو عشاء اور فجر، اور یہاں پھر ظہر اور عصر، مغرب درمیان میں آ گیا کہ نہیں؟ آپ عشاء کو درمیان میں لے لو تو فجر اور ظہر، یہ عصر اور مغرب، عشاء درمیان۔ آپ جس کو بھی 2 نماز لو گے درمیان میں، 5 میں سے ایک درمیان میں آئے گا۔ اگر ایک اللہ بتا دے تو 4 آپ پڑھتے ہی نہیں تھے، ایک بتا دے تو حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ، 5 نمازیں قائم کرو، اس میں تمہیں وہ درمیان والی نماز مل جائے گی۔
کہ یہی ہے تو پھر باقی آپ نہیں پڑھیں گے. اس لیے اللہ نے اس کو مخفی رکھا, چھپا کے رکھا کہ بھائی 5 نماز فرض ہے مومن پر, پڑھو 5 تمہیں وہ نماز مل جائے گی. لیلۃ القدر کی رات ہے. محمد عربی نے فرمایا, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں لیلۃ القدر کے بارے میں؟ فرمایا تلاش کرو. وہ کہتے ہیں تلاش کرو, ان کو مل گیا بغیر تلاش. ہمیں بغیر تلاش ملا ہے جی. اللہ کے رسول نے حکم دیا تلاش کرو. فرمائے کہاں تلاش کرے, کیسے تلاش کرے؟ فرمائے اعتکاف میں بیٹھ جاؤ, 21 میں تلاش کرو, 23 میں تلاش کرو, 25 میں تلاش کرو, 27 میں تلاش کرو, 29 میں ایک میں سے مل جائے گا. آپ 21 میں بھی تلاش نہیں کرتے, 23 میں بھی نہیں کرتے, 25 میں بھی نہیں ہے, اور 27 میں آ کر بیٹھ گئے. تو آج ہے, اگر لیلۃ القدر کی رات آج ہو تو کس کو پتا ہے؟ تو اللہ کے رسول یہ 10 دن 10 رات جاگتے نہیں تھے اعتکاف میں, اور 10 دن اور 10 رات کبھی کبھی جوت کے رات میں بھی تلاش کرتے, کہتے ہو سکتا ہے ہماری گنتی میں غلطی ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر یہ ہو. اس لیے فرمایا کہ وہ لیلۃ القدر کی تلاش جب آپ کریں گے اعتکاف میں اور 10 دن 10 رات گزاریں گے تو آپ کو بیٹھے بیٹھے یہاں بغیر پاسپورٹ بغیر ویزے ایک حج اور ایک عمرے کا قبولیت کا ثواب ملے گا. جب تلاش کریں گے تب ملے گا نا. کیا تلاش کیا ہم نے؟ 21 میں نہیں تلاش کیا, 23 میں بھی نہیں کیا, سارے 27 پہ آ کے بیٹھ گئے. رونا دھونا سارا, چمک دمک سارا رو. کھائے پیو والوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا کہ یہ تو جلوے کی رات نہیں ہے, یہ تو حلوے کی رات ہے. نقطہ ہٹا دیا, سارے اس طرف آ گئے. آج بھی لیلۃ القدر کی رات ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے حساب سے جو ہم نے روزے رکھے. فرمایا ہم کیا کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو بی بی عائشہ نے پھر فرمایا ان کو بتا دو کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم. یہ دعا پڑھ لیا کہ پروردگار عالم جو ہے وہ بڑا معاف کرنے والا بادشاہ ہے اور معافی کرنے والے کو پسند بھی کرتا ہے. اور پھر آخر میں اللہ ہمیں بھی معاف فرما کے تو کریم. ہم تو ہر ایک کو اپنے وہ لے لیتے ہیں فتوے کے مطابق, یہ فتویٰ ہے یہ کہ ہمارا لیلۃ القدر کی رات. یہ 10 دن 10 رات جو ہے اللہ کے رسول جاگتے تھے, ازواج مطہرات کو جگاتے تھے کہ بھائی یہ سونے کی راتیں نہیں ہیں, عبادت کرو. لیکن فرمایا کہ پہلے تھوڑے سے حصے میں سو جاؤ, آخری حصے میں مت سو جاؤ. وہ قیمتی ہے, وہ تہجد کا ہے. اللہ آسمانی دنیا پر آ کے آواز دیتا ہے, کوئی بندہ ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں. کوئی رزق مانگے, کوئی اولاد مانگے, کوئی مغفرت مانگے, جو مانگے میں بیٹھا ہوں, طلبگار ہوں. آپ ہاتھ پھیلائیں, میں انتظار میں ہوں. رب کائنات 21 23 25 27 29 جبریل کو کہتا ہے چلے جاؤ اپنے ساتھ سدرۃ المنتہا سے فرشتے لے جاؤ. سدرۃ المنتہا جو چھٹے آسمان پہ اس کی جڑ ہیں, 7ویں آسمان میں اس کی شاخیں ہیں. فرمایا 70,000 لشکر لے جاؤ. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرمایا کہ اتنے ان گن فرشتے آ جاتے ہیں سنگریزوں سے بھی زیادہ. اور جبریل کی جماعت فرمایا جھنڈا لے جاؤ مسجد نبوی پہ گاڑ دو, جھنڈا لے جاؤ بیت المقدس پہ گاڑ دو, جھنڈا لے جاؤ بیت اللہ پہ گاڑ دو, اور باقی ملائک کو جبریل کے ساتھ پوری کائنات پہ پھیلا دو. دیکھو کوئی میرے بندے ہیں قیام میں کھڑے ہیں, کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی تلاوت میں ہے, کوئی دعا کر کے مجھ سے مانگے. ملائک اس وقت تک واپس نہیں آنا جب تک میرے معبود کی گناہگار امت کی دعاؤں پر تم آمین نہ کہو. یہ 21 23 25 27 29 ان راتوں میں آتے ہیں. یہ سب 27 میں نہیں آتے ہیں, یہ تو علماء کی ایک تحقیق ہے. لیکن لیلۃ القدر کی رات انہی میں تلاش کرنا ہے, انہی میں تلاش کرنا ہے. آج بھی رات ہے, طاق والی رات. تو فرشتے آ جاتے ہیں, وہ فرشتے جنہوں نے کہا کہ یہ آپ کو جن کو پیدا کر رہے ہیں یہ تو فساد کریں گے.